إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني معزز مکرم حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین خواتین اسلام ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پہ 5 40 پہ 6 45 اور 46 پڑھی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام آپ کی عظمت آپ کی شان کیا ہے بیان فرما رہے ہیں چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ہم نے آپ کو دنیا میں خوشخبری سنانے کے لیے ڈرانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے لیے اور سراج منیرا روشن چراغ بنا کر اس کائنات میں بھیجے میرے محترم بھائیوں ہم اور آپ ماہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں ماہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتے ہیں تو
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے بہت سارے علماء کرام مساجد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو بیان کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ آپ کی شان اور آپ کے مقام کو بیان کیا جائے۔ جہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام، آپ کی عظمت، آپ کی شان کی بات ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس امت مسلمہ میں دو طبقے پائے جاتے ہیں۔ اس امت مسلمہ میں دو طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کبریائی کو اور آپ کی بڑائی اور آپ کے مقام کو بیان کرتے ہیں، آپ کے شان میں ایسے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو اللہ بنا دیتے ہیں۔ ایسی آپ کی شان میں، آپ کی مقام میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ نبی کے مقام ہے یا اللہ کا مقام ہے۔ آپ کے اختیارات، اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے وہ چیز نبی کو دے دی جاتی ہے۔ جب کہنے والا کہتا ہے کہ ہم لے لیں گے جو کچھ لینا ہے محمد سے، کیا ہے؟ اللہ کے وحدت میں، اللہ کے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے اللہ کے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ ہم لے لیں گے جو کچھ لینا ہے محمد سے، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ کہنے والا یہ بھی کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی یہ جو نبی ہیں یہ نبی نہیں ہیں جو عرش پر تھا وہی آئے ہیں دنیا میں۔ یعنی نبی کے مقام، نبی کے شان میں ایسی گستاخی، ایسی غلو کی انتہا کر دیے کہ آپ کا مقام کو، آپ کے مرتبے کو نبی کی طرف اللہ رب العالمین تک لے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، یہ حرام ہے۔ ایک طرف تو یہ طبقہ ہے، دوسری طرف ایک طبقہ ہے کہ آپ کے شان، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں نا، اس کو بیان کرنے سے سرے سے گریز کرتے ہیں، اور کبھی بیان بھی کیے تو شرح صدر کے ساتھ اوپن اور کھلے عام نہیں بیان کرتے۔ یہ دونوں طبقے، یہ دونوں جماعتیں قابل مذمت ہے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ جماعت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، ان کو اتباع سنت پر بولنا آتا ہے، اتباع سنت پر بولنا آتا ہے، اطاعت رسول پر بولنا آتا ہے، مقام رسول پر یہ کبھی نہیں بولیں گے، عظمت رسول پر کوئی بھی کبھی نہیں بولیں گے۔ یاد رکھیے، واللہ قرآن اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے مقامات ہیں، جو شان ہیں، ہم اور آپ دل و جان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ صرف ایک ہی ایمان رکھتے ہیں، اس کو بڑے عقیدت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھیے، میں اسٹارٹنگ میں آپ سبھی حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے، سن رہے ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام، جو شان، جو عظمت اللہ نے بیان کی ہے نا، پوری کائنات مل کر بھی، پورے کائنات کے لوگ مل کر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کو بیان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرا مسلک، میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتاب اللہ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو آپ کے مقام ہے، جو آپ کی شان ہے، اسی کو بیان کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اسی پہ اکتفا کرنا، یہی صحیح مسلک ہے، اور یہی میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، میں نے ابھی بتایا کہ لوگ الزام دیتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کے نبی کے شان کو بیان نہیں کرتے۔ آئیے آپ کو آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کیا ہے، قرآن اور حدیث، صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور حق بات سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے نبی کا شان، ہمارے نبی کے مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیات طیبہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سورہ حجر میں فرمایا، آیت نمبر 70 پہ 2 میں، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے نبی، آپ کی حیات طیبہ کی قسم، یہ لوگ
अपनी बदमस्ती में सरगर्दा हैं। आप सोचिए जरा, हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 60 पे 3 साल। नबी के मकाम बयान कर रहे हैं ना, आप जरा तवज्जो सुनिए। आप अल्लाह ताला कुरान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 60 पे 3 साल। बचपन, जवानी और उसी तरीके से बुढ़ापे कि आप पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ की कसम खाई है। आप जरा सोचिए, कोई दिन, कोई साल, कोई महीने की कोई तखसीस नहीं है, इस्तिस्ना नहीं की है, बल्कि सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी कसम खाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी नबी का बनाए गए। 40 साल के बाद 40 साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफ्फारे मुशरिकीन के लिए बतौर मिसाल पेश की। ये मेरा नबी, मेरा हबीब है। जाहिली रस्म रिवाज है, माशरा है। ऐसे माशरे में जहां कदम कदम बुराई है, जहां कदम कदम शिर्क है, लेकिन ऐ कायनात के लोगों, मेरा नबी का मकाम तो यह है कि कोई एक भी दाग दिखा दे हमारे नबी के दामन में, एक भी दाग दिखा दे कोई मेरे नबी के दामन में, जबकि माशरा शराबी, जिना, हर किस्म की गुनाह मुलविस है, लेकिन मजाल है कि मेरे नबी के दामन में कोई एक भी दाग दिखा दे। यही नहीं, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की जिंदगी आप देखेंगे, तमाम लोग ऐसे माशरे में हमारे नबी को सादिक और अमीन के लक़ब से जानते थे, सादिक और अमीन के लक़ब से जानते थे। आपकी सदाकत, आपकी अमानत पूरे माशरा मुतरफ थी। न सिर्फ इंसान बल्कि जमादात से लेकर शजर और हजर तक भी आपके मकाम को जानते थे। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाबिर बिन समरा की रिवायत है, कहते हैं इन्नी ला अरिफु हजरन बिमक्का। हदीस जरा सुनिए, नबी का मकाम सुनिए, नबी की शान सुनिए। आप कहते हैं कि मैं मक्का में, अल्लाह के मदीने में गए, मदीने में जाकर याद कर रहे हैं, कह रहे कि मैं इन्नी ला अरिफु हजरन बिमक्का, मैं मक्का में एक ऐसे पत्थर को जानता हूं, मैं मक्का में ऐसे पत्थर को जानता हूं, अय्युसल्लिम अलैहि, वो मुझे सलाम करते थे और सलाम तो करते थे आज भी। इन्नी आरिफुल आन, अभी भी मुझे मालूम है कि वो पत्थर कहाँ है। अल्लाहु अकबर। नबूवत के पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर के पास जाते, वो पत्थर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम क्या करते थे। ये तो पत्थर की बात हुई मेरे मोहतरम भाइयों। ये दरख्त, ये नबातात, ये जमादात भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत को जानती थी और उसकी इतराफ करती थी। ये जो मिंबर देख रहे हैं आप ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने के सहारे में पहले बयान दे रहे थे। खजूर के तने के सहारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे। इत्तेफाक से एक औरत, अंसारी औरत आती है और कहती है, अल्लाह के नबी, क्या बेहतर होता है कि आपके लिए एक मिंबर बना देता मैं, क्या बेहतर होता है कि आपके लिए एक मिंबर बना देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा जी चाहे तो बना दो, कोई हर्ज की बात नहीं। चुनांची औरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करके मिंबर रसूल तामीर करने लगी, मिंबर रसूल बनाने लगी। ये जुमा था, अगले जुमा को मिंबर तैयार हुआ। मिंबर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े। जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर पैर रखे, वो खजूर का तना जिसके सहारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, ज़ारो कतार रोने लगे। हदीस के अल्फाज हैं, फसाहतिन नखलतु सियाह सबी, वो खजूर का तना इतने जोरों से, इतने चिल्लाकर ज़ारो कतार रोते रहे जैसे कि बच्चे रोते हैं। सियाह सबी, जैसे बच्चे रोते हैं ना, बच्चे की तरह ये खजूर का तना बिलक बिलक रोते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जो ये रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में आए थे, अल्लाह के नबी मिंबर से उतरते हैं और उस खजूर के तने को जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है और उसको लोरियां सुनाती है और उसके बाद खामोश से सुलाती है, ऐसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उस खजूर के तने को अपने सीने से लगाया और उसको समझाया कि ऐसी बात है। चुनांचे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सीने में लगा, तब जाके वो खामोश रहे। अल्लाह अकबर। ये हमारे नबी का मकाम है। हमारे नबी का मकाम आप देखेंगे कि आसमान की बुलंदियों से लेकर जमीन के हर शजर हजर, हर एक
آپ کے مقام کو جانتی تھی اور آپ کو مانتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک نبوت سے پہلے کا، بعثت سے پہلے کا، وہ کیا ہے 40 سالہ، جس کے بارے میں ابھی ہم نے سنا کہ کیا مقام ہے۔ اس کے بعد 23 سالہ زندگی، 20 پہ 3 سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، وہ ہے نبوت کا حصہ ہے۔ آپ کے شان اور مقام، آپ کی رسالت کی مقام رفت ہی رفت ہے۔ جب نبی بنائے گئے تو آپ کے مقام اور بھی آگے بڑھ گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ محمد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ۔ اب محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا ہو رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ 40 سال کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو آخری رسول بنایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو پہلی مقام، پہلا شان اور اسی طریقے سے پہلی عظمت آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری حیات، پوری زندگی قسم کھائی ہے، اور آپ بحیثیت انسان بھی۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی انسان ہے کہ نور ہے؟ انسان ہے، بشر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے بھی آپ کا تعلق بڑا بلند ہے۔ اللہ آپ کا تعلق، آپ کا حسب اور نسب بڑے اونچے خاندان سے ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اولاد اسماعیل سب سے مقام میں، بنو کنانہ سب سے بڑا ہوگا اس کائنات میں، اس کے بعد قریش عرب کے سب سے زیادہ مقام رکھنے والے، اور اس میں بھی بنو ہاشم، اور اس میں بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ تو آپ انسانی حیثیت سے بھی، بحیثیت انسان بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے، اعلیٰ ہے اور رفع ہے۔ بحیثیت رسول آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام، اللہ اکبر! اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں میں سب سے مقام کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ نبیوں کا جو طبقہ ہے، تمام انسانوں میں، تمام مسلمانوں میں نبیوں کا جو مقام ہے، بڑا ہی مقام، الگ ہی ان کا مقام ہے کہ اللہ کے سب سے مقرب ہے۔ لیکن انسانوں میں بڑا مقام نبیوں کا۔ نبیوں میں سے بھی 5 ایسے انبیاء ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اولو العزم مطلب تمام نبیوں میں بھی 5 ایسے نبی ہیں جو اللہ کے سب سے مقام رکھنے والے، اللہ کے ہاں اور اللہ کی بڑی عظمت رکھنے والے۔ کیا ہے؟ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 میں بھی ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کچھ اور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا کہ انبیاء کی گروہ اور جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایک محل سے تعمیر فرمایا، اور یہ محل کی دیوار میں جو اینٹ ہے، تمام اینٹ پوری ہوگی لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک اینٹ جو اتنی خوبصورت محل ہے، لیکن ایک اینٹ لگنے کی وجہ سے ذرا خالی معلوم ہوتا ہے، وہ اینٹ آخری اینٹ میں ہوں۔ اللہ اکبر! اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ ابن ماجہ کی روایت کہتے ہیں کہ میں اولاد آدم کی سردار ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ انا سید ولد آدم کی اولاد میں سے سب سے بڑا میں سردار ہوں، ولا فخر، اتنا بڑا مقام ہے لیکن میرے اندر کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، اس کے باوجود بھی میں عاجزی اور تواضع کی زندگی گزارتا ہوں۔ اللہ اکبر! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا ٹائٹل دیا ہے۔ آپ نبی بننے کے باوجود بھی نبی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نبی نہیں بلکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں۔
آپ خاتم النبیین ہیں, آپ میرے حبیب ہیں, آپ آخر رسول ہیں, آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. جو بھی نبی کا دعویٰ کرے اس دعوے میں جھوٹے ہیں, وہ کذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے لوگوں سنو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, ولیکن رسول اللہ, لیکن ہیں اللہ کے رسول, ہمارے نبی اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور تمام نبیوں کے آخری ہیں, یعنی اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. میرے محترم بھائیوں, نبی کا مقام تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان, آپ کی عظمت کے کیا کہیں. آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا, پوری کائنات کے لیے. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے, پوری ورلڈ کے لیے, پوری یونیورس کے لیے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں 20 آیت میں یہ آیت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے بھی نبی آئے, ایک خاص قوم اور خاص قبیل کے لیے آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. اللہ اکبر. یہ مقام, یہ مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے, ہمارے نبی کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کیے بغیر, سن رہے ہیں آپ لوگ, بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں, آپ کی اطاعت, آپ کی اتباع کیے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کا مقام اور شان آپ بیان کرنا ہے. آپ سنیں, اللہ کے نبی کے مقام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے, جنت پانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت لازمی ہے, ضروری ہے. پوری کائنات میں جائے, پوری کائنات کے دامن تھام لیں, آپ پوری کائنات کے پیچھے آپ چل دیں, نبی کے دامن چھوڑ دیں, کبھی بھی جنت آپ کو نہیں مل سکتی, کبھی بھی نہیں مل سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے میرے رسول کی اتباع کی, جس نے میرے رسول کی پیروی کی, جس نے میرے رسول کی فرما برداری کی, اطاعت کی, اس نے گویا اللہ کی, اس نے گویا اللہ کی میری اطاعت کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث سے فرماتے ہیں, راوی حدیث رہتے ہیں ہریرہ ہیں, کہتے ہیں کل امتی يدخل الجنہ. حدیث ذرا دھیان سنیے آپ لوگ, کل امتی يدخل الجنہ, میری تمام کے تمام امتی جنتی ہیں, الا من ابا, سوائے اس بدبخت کے, اس بدنصیب کے جو خود اپنے آپ کو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں, کہ میں جانا چاہتا نہیں. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, کون ایسے بدنصیب ہیں کہ اپنے آپ کو خود اپنے آپ جنت میں جانا نہیں چاہے گا؟ فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اتباع کی, جس نے میری پیروی کی, جس نے میرے طریقے کو اپنایا, دخل الجنہ, ایسے میری تمام امت جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. لیکن جو من عصانی, جو نے میری نافرمانی کی, میرے نقش قدم کو چھوڑا, میرے طریقے کو جس نے چھوڑا, اس نے خود ہی اپنے آپ کو جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہ نبی کا مقام ہے, یہ نبی کا مقام ہے, مرتبہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین قرب پانے کے لیے, اور یہاں تک کہ جنت پانے کے لیے, جنت جو اتنی بڑی چیز ہے, جنت پانے کے لیے نبی کے طریقے کو اپنانا لازمی ہے, ضروری ہے. میرے محترم بھائیوں, نبی کی شان, نبی کا مقام, نبی کی عظمت یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت بھی نہیں پا سکتے. اس کائنات کا سب سے معزز چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی. ہم جو بھی کام کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ کی رضا ہو, اللہ خوش ہو جائے. اللہ کا تعلق, اللہ سے ایک انسان کا تعلق, اللہ سے محبت, اللہ کی خوشنودی اس کائنات کی سب سے بہترین نعمت ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نعمت بھی میں اس وقت خوش ہوں گا, میں اس وقت تم سے راضی ہوں گا جب تک کہ میری نبی کی اتباع نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ کی محبت چاہیے آپ کو,
फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करनी जरूरी होगी। अगर अल्लाह के नबी की इत्तिबा हुई, आपकी पैरवी हुई, तो युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह का वादा है, तब जाके अल्लाह आपसे मोहब्बत करेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे। ये शान, ये मकाम हमारे नबी का है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी का मकाम और आपकी अजमत इतनी ज्यादा की, इतनी बुलंद की कि अल्लाह तआला ने अपने नाम के साथ अपने नाम के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा है। अल्लाह अकबर। वरफाना लका जिक्रक, ऐ नबी हमने आपके मकाम को बड़ा बुलंद किया है। वरफाना लका जिक्रक, हमने आपके मकाम को बड़ा बुलंद किया है। आप देखिए सही कलमे तौहीद हम पढ़ते हैं, मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे उसकी तौहीद का कोई माना नहीं, कोई एतबार नहीं, जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक ना कह दे उसकी तौहीद मुकम्मल नहीं। अगर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, जब तक कि वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही ना दे, तब तक उसकी गवाही भी कबूल नहीं। और अल्लाह ताला ने आपके मकाम, आपकी शान इतनी बुलंद की कि 5 टाइम की नमाज में 5 टाइम तक एक मुअज्जिन जब ये सदा देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वहीं पर गवाही देना पड़ता है। व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सोचिए क्या मकाम है, क्या मर्तबा हमारे नबी का और शान का। लेकिन हमारे नबी के मकाम को समझना, हमारे नबी के मकाम मर्तबे को जानना जरूरी है मेरे मोहतरम भाइयों। इसीलिए हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहब रसूल हैं, फरमाते हैं कि वज़म्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मिही, अरबी में अब शेर कहते हैं वज़म्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मिही, अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ प्यारे नबी के नाम को जोड़ा है। इज़ा क़ाल फिल खम्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु, क्या करें, वज़म्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मिही इज़ा क़ाल फिल खम्सिल मुअज़्ज़िनि अशहदु, जब मुअज़्ज़िन कहता है 5 टाइम की नमाज में अशहदु, तो अल्लाह ताला यहाँ पर नाम जोड़ा है। इसी तरीके से अल्लाह हज़रत हसन कहते हैं वशक्क लहु बिन इस्मिही युजल्लहु फज़ुल अर्श महमूद व हाज़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम को अपने नाम से निकाला है, युजल्लहु, ताकि आपके मकाम को बयान करे, फज़ुल अर्श महमूदुन, तो ऐ लोगो अर्श वाला महमूद है, व हाज़ा मुहम्मदुन, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी के मकाम और मर्तबे के क्या कहने मेरे मोहतरम भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा तो ये है कि आपको क़यामत के दिन, सुन रहे हैं आप लोग, क़यामत के दिन आपको शफ़ाअत कुबरा आपको दी जाएगी। शफ़ाअत कुबरा आपको मालूम नहीं, क़यामत के दिन है, लोग नफ्सी नफ्सी का आलम है। बहुत ध्यान सुनिए आप लोग, नबी के मकाम क्या है, नबी का मर्तबा क्या है, नबी का शान है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें आपको उम्मत मोहम्मद से पैदा फरमाया। रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। बड़े बड़े शुक्रगुजार हैं, बड़े बड़े खुशनसीबी हैं मेरी और आपकी कि अल्लाह ताला ने ऐसे नबी की उम्मत बनाया। अल्लाहु अकबर। कल क़यामत के दिन होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, लोग अपने पसीने में सराबोर होंगे, कोई घुटनों तक कोई कमर तक पसीने में सराबोर होंगे, लोग हिसाब किताब बंद होगा, अल्लाह इतना गज़बनाक होगा कि इससे पहले कभी गज़बनाक नहीं हुआ। कभी लोग आदम के पास जाएंगे, कभी नूह के पास जाएंगे, कभी इब्राहिम के पास, कभी मूसा के पास, कभी ईसा के पास अलैहिस्सलाम। तमाम नबी कहेंगे कि आज अल्लाह ताला इतना गुस्सा में है कि आज से पहले न कभी गुस्सा हुआ था, वबादहु, न आज के बाद कभी अल्लाह कभी गुस्सा भी होगा। नफ्सी नफ्सी तमाम नबी कहेंगे मुझे अपने आप की पड़ी है, मुझे अपनी फिक्र है, मुझे किसी और की फिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए, ऐसे मौके पर तमाम लोग मैदान महशर में जमा हैं, लोग परेशान हैं, 50,000 साल की एक दिन है, सूरज 1 मील के फासले में है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। ऐसे मौके पर तमाम लोग प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पहुंचेंगे। जैसे पहुंचेंगे तो कहेंगे आप सिफारिश करें कि अल्लाह हिसाब किताब करे, या तो जहन्नम में डालना है डाले, लेकिन हिसाब करे, इसकी आप गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। ये जुमला बोलने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे हाँ, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया था,
اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو شفا کو کرا دوں گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، شفاعت سے حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اول شافع، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور اول مشفع، میری سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی. اللہ اکبر، مقام اور مرتبہ یہ ہے. یہیں پر بس نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ پہلا شخص ہوں گا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. اول من یفتح باب الجنہ. نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے، ایک تو آپ نے دیکھا میدان محشر میں تمام نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا مقام اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے دن بھی نمایاں کریں گے کہ کوئی بات نہیں، یہ آخری نبی ہمارے ہیں، ہمارے حبیب ہیں، اس کے کہنے پر میں حساب کتاب شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا، میری سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے میرے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور سب سے پہلا شخص ہوں گا میں کہ مجھے جنت میں داخلہ مجھے ملے گا. اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شرف ہے. میرے محترم بھائیو، وقت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کے مقام کو جانیں. صرف یہ نہیں کہ نبی کے مقام کو ہم اللہ کے آگے لے کے جائیں، نبی کے اللہ کے جو اختیارات ہیں اس کو نبی کو دے دی جائیں. نہیں میرے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ نے نبی کے جو مقام بیان کیا نا، کائنات کے لوگ، میں نے بتایا بھی آپ کو، کائنات کے لوگ مل کر بھی نبی کے مقام بیان نہیں کر سکتے. میرے محترم بھائیو، اخیر میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی مقام، عظمت اور شان کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آج لوگ نبی کے نام کو نہیں جانتے. کتنی افسوس کی بات ہے، نبی کے نام تک معلوم نہیں. پوچھے نبی کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی افسوس کی بات ہے، نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، نبی کا نام معلوم نہیں، باپ کا نام معلوم نہیں، دادا کا نام معلوم نہیں، کب پیدا ہوئے معلوم نہیں، کب وفات معلوم نہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور دعویٰ کیا ہے؟ میں عاشق رسول ہوں. یہ کون سا جملہ ہے بھائی؟ عاشق رسول ہے. دعویٰ بہت ہیں. لوگ کیا ہے، نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے ہیں. جملہ سمجھ رہے ہیں؟ آج لوگوں کا حال کیا ہے، نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے، اس لیے بدعات و خرافات پائے جائے. میرے محترم بھائی، آخر میں چھوٹا سا واقعہ ہے، نبی کا کیا مقام ہے آپ کو بیان کر کے میں آپ سے جو ہے اجازت چاہوں گا. اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کے تمام خلقات آپ کی مقام اور شان اور عزت کو جانتی تھی. جامع ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ، اللہ آپ سنیے ذرا غور سے، ایک فرشتہ اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی. استاذن ربہ، اے میرے پروردگار مجھے اجازت دیجیے میں زمین میں جاؤں اور میں آپ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کروں. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ کے نبی کہا کہ اللہ، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میری کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، میں زمین میں جانا چاہتا ہوں اور ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں اپنا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت کہ اے فرشتو تم جاؤ تو صحیح، لیکن جانے کے وقت میرا بھی سلام پیش کرنا. اے وسلم علیہ، جاؤ گے دنیا میں تو میرا بھی سلام اس نبی کو پیش کرنا. اللہ اکبر، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، آسمان سے سلامیں آ رہی ہیں اور کہتے ہیں جا کے سلام کرنا. سلام کرنے کے ساتھ کیا کہنا؟ یبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. جا کے کہنا کہ آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی. یہ بھی کہنا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سید شباب اہل الجنہ. اور یہ بھی مبارکباد دینا اس نبی کو کہ آپ کے دو مبارک نواسے حسن اور حسین بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں. اللہ اکبر، یہ ترمذی کی روایت ہے. آپ سوچئے کیا مقام ہے کہ ایک فرشتے آ رہے ہیں جس کا مقصد صرف اللہ کے نبی کی دیدار ہے اور سلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا سلام پوچھ رہے ہیں. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. میرے محترم بھائیوں، مقام بہت ہیں.
اللہ کے نبی کی عظمت بہت زیادہ ہے، اللہ کے نبی کے مقام بہت زیادہ ہیں۔ وقت اس بات کی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے تو صرف مقام بیان نہیں کرنا بلکہ نبی کی اتباع بھی ضروری ہے، جبکہ جب تک میری نبی کی اتباع نہ ہو، میری نبی کی پیروی نہ ہو، یہ سب دعوے کھوکھلے ہیں، زبانیں دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں۔ اگر آپ واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں، واقعی نبی کے شان بیان کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی ہر ادا آپ کی زندگی ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کی داڑھی کیسی تھی، ہمارے نبی کیسے چلتے تھے، ہمارے نبی کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر چلیں گے، تب جا کے آپ کا مقام، آپ کی جو زبانیں دعوے ہیں، تب جا کے آپ کام آئیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں، جو شان بیان کی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اور آپ کو سچی محبت کرنے والا بنائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام